السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ. دوستو ہم پھر لے کر کے آ گئے ہیں رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت، اس کا دوسرا پارٹ. آپ سنیں گے، آپ نے سنا ٹھیک ہے، پہلے پارٹ میں نہیں ملا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں، پہلا پارٹ کر کے میں نے ویڈیو کو اپلوڈ کیا ہے، انشاءاللہ آپ سن سکتے ہیں. یہ بھی سنا کہ روزے فرض کیوں کیے اللہ رب العزت نے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے سنا ہے پہلے پارٹ میں کہ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن غار حرا میں گزارے تھے. ان دنوں میں آپ دن کو کھانے سے پرہیز کرتے تھے اور رات کو ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے ہیں تاکہ میرے محبوب کی سنت قائم رہے. ٹھیک ہے، یہ پہلے پارٹ میں سنا انشاءاللہ. اب آگے ہم دوسرے پارٹ میں انشاءاللہ یہاں سے رمضان مبارک کی فضیلت بیان کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں انشاءاللہ، اگر آپ کو کچھ سیکھنا ہے اور کچھ حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا کے اندر ہر طریقے کی ویڈیوز ہر انسان بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ چیز سب سے پہلے دیکھنا چاہیے. آئیے یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں رمضان المبارک کی فضیلت کا دوسرا پارٹ. اس سے پہلے تھوڑی سی گزارش ہے، میرے چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آن کر لیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں، شیئر کر دینا. شروع کرتے ہیں یہاں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن اور عمر فاروق اعظم. شروع کرتا ہوں. اس سلسلے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تو عمر فاروق نے سوچا کہ کیوں نہ محمد کو قتل کر ڈالوں معاذ اللہ، ہر روز کا شرابہ ختم ہو جائے. ابھی حضرت عمر فاروق اعظم ایمان نہیں لائے ہیں، سمجھے. حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نعوذ باللہ من ذالک. اس برے اور غلط ارادے کو لے کر تلوار کو زہر میں بجھایا جا رہا تھا کہ راستے میں نعیم بن عبداللہ ملے. پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے. حضرت عمر نے کہا معاذ اللہ محمد کا قصہ پاک کرنے جا رہا ہوں. پھر نعیم نے کہا پہلے اپنی گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی تو اس پر ایمان لے آئے ہیں. عمر سخت غصے میں اپنی بہن کے گھر گئے. اس وقت حضرت خباب بن الارت ہاتھ میں قرآن کریم کے اجزاء لیے انہیں پڑھا رہے تھے. عمر کو آتا دیکھ کر حضرت خباب چھپ گئے اور بہن نے اجزاء بھی چھپا دیے. عمر نے آتے ہی کہا یہ کیا ہو رہا تھا؟ بہن نے کہا کچھ نہیں. عمر نے کہا مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم دونوں محمد کا دین قبول کر چکے ہو. یہ کہہ کر بہنوئی اور بہن کو بے تحاشا مارنا شروع کر دیا. ادھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھ بارگاہ خداوندی میں اٹھے اور آپ دعا فرما رہے تھے، یا اللہ دونوں عمروں میں سے ایک کو مسلمان کر دے. اللہ اللہ. سرکار کے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. دعا قبول ہو چکی تھی. عمر نے بہن کو روتی دیکھ کر کہا اچھا لاؤ تو میں بھی وہ کلام دیکھوں جو تمہارے نبی پر اترا ہے. اے سبحان اللہ. جو رمضان میں قرآن پاک اللہ نے ہمارے نبی پر اتارا اسی قرآن کا ذکر تو چل رہا ہے. آگے ملاحظہ فرمایا دوستو، بالکل چھوڑنا مت، سنو. بہن نے کہا ہمیں خطرہ ہے کہ تو اس کی بے ادبی کرے گا. کہا مجھے اپنے بتوں کی قسم ہے، پڑھ کر واپس کروں گا. بہن نے کہا اس کو پاک ہاتھ میں چھو سکتے ہیں. یہ باتیں سن کر حضرت خباب بھی سامنے آ اور کہنے لگے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عمر کے سینے میں اسلام کی محبت ڈال دی ہے. عمر نے غسل کیا، پھر اجزائے قرآن کریم پڑھے تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. پکار اٹھے بہن چل مجھے بارگاہ محمدی میں لے چل. سبحان اللہ. عمر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ایک صحابی نے دوڑ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ عمر تلوار لیے آ رہا ہے. حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے کہا آنے دو، اگر کسی برے ارادے سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے گی. اللہ اللہ. حضرت حمزہ امیر حمزہ نے. عمر حاضر ہوئے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر کیسے آئے ہو؟ عرض کیا خدا اور اس کے سچے رسول پر ایمان لانے آیا ہوں. صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور حضرت عمر فاروق اعظم ایمان لے آئے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. نگاہ نبی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. پھر عمر کو وہی توحیدی نشہ پلایا گیا ہے جسے دنیا کی کوئی ترشی نہ اتار سکی. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ شراب طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے. سبحان اللہ. یہ اسی توحیدی نشہ کا نتیجہ تھا کہ شدت کی گرمی ہے.
رمضان المبارک کی 17 تاریخ طویل دن اور منہ میں روزہ تعداد میں کم دشمن 3 گنا زیادہ، مگر ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھی، کیا آ رہی تھی کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ سامان حرب کی حالت تھی کہ اگر زرے ہے تو خود نہیں، خود ہے تو زرے نہیں، شکستہ تلواریں ہیں، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرے ہیں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، نہ تیغو تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ سبحان اللہ۔ غزوہ بدر کے لیے حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین صحابہ کو جمع فرما کر دریافت کیا کہ کون ہے جو اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ صحابہ کا جذبہ دیکھیے دوستو، سب سے پہلے مہاجرین کی طرف سے حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کی، ابو بکر و عمر نے عرض کی، اے ہادی دوراں، ہمارے مال و جاں اولاد سب کچھ آپ پر قربان۔ اور انصار کی ترجمانی کرتے ہوئے حضرت مقدار رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اٹھے مقدار اٹھ کر عرض کیا، اے سرور عالم، نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم، نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ قریش مکہ تو کیا چیز ہیں، دیووں سے لڑ جائیں، سنانے نیزہ بن کر سینہ باطل میں گڑ جائیں۔ قوم موسیٰ کا جواب، یہ جواب ان صحابہ کا تھا جن کے پیٹ پر 3 دن پتھر بندھے رہتے تھے۔ آئیے اب ذرا اس قوم کا جواب بھی سنیے جس کے کھانے کے لیے من و سلوہ، پہننے کے لیے قدرتی لباس، پینے کے لیے چشموں کے ٹھنڈے اور میٹھے پانی اور سائے کے لیے بادلوں کا انتظام تھا۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے، فجرت منہ سنتا عشرت عینا قد علم کل اناس مشربہم، پس بہ نکلے اس سے 12 چشمے، ہر آدمی نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے فانزلنا علیکم المن والسلوى، پس اتارے ہم نے تم پر قسم قسم کے کھانے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے قرآن مقدس میں وظللنا علیکم الغمام، اور سایہ کر دیا ہم نے تم پر بادلوں کا۔ اس ناز و نام میں پروان چڑھنے والی قوم نے قوم عمالقہ سے جنگ کے اعلان کے لت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو اپنے رب کو اپنے ساتھ لے جا اور دونوں اکٹھے جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اس واقعہ کی حد طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت مقدار رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ سرکار اب کیا ہوگا کہ نہیں ہے ہم قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے۔ اب ارشاد الہی ہوتا ہے، بدر میں امداد الہی یعنی اللہ کی امداد بدر کے میدان میں ہوتی ہے۔ سنیں انشاءاللہ، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون اذ تقولوا للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکۃ منزلین۔ چوتھا پارہ، چوتھا رکوع۔ اور یہ بات محقق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بدر میں منصور فرمایا، حالانکہ تم بے سر و سامان تھے، سو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم شکر گزار ہو۔ جبکہ آپ مسلمانوں سے یوں فرما رہے تھے کہ کیا تم کو یہ امر کافی نہ ہوگا؟ کیا تمہارا رب تمہاری امداد کرے 3000 فرشتوں کے ساتھ جو اتارے جائیں گے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر مستقل رہو گے اور وہ لوگ تم پر ایک دم آ پہنچیں گے تو تمہارا رب تمہاری امداد فرمائے گا۔ 5000 فرشتوں سے جو ایک وضع کے بنائے ہوں گے، اور اللہ نے یہ امداد محض اس لیے کہ تمہارے لیے بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے، اور نصرت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس جنگ میں ایک آواز آ رہی تھی، اقدم ہیزوم، اقدم ہیزوم، ہیزوم آگے بڑھو، یعنی جبریل کا گھوڑا، ہیزوم آگے بڑھو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران تھے کہ یہ آواز کیسی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہیزوم جبریل کے گھوڑے کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اپنے گھوڑے کو کہہ رہے تھے کہ آگے بڑھو۔ صحابہ فرماتے ہیں کئی بار ہم کسی کافر کو قتل کرنا چاہتے تو پہلے ہی قتل ہو جاتا، ہم سمجھ لیتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی امداد ہے، یعنی اللہ رب العزت ہماری مدد کر رہا ہے۔ جنگ بدر کے میدان میں اللہ رب العزت کی مدد ہو رہی ہے، امداد کر رہا ہے وہ رب۔ اس کفر و اسلام کی پہلی ٹکر میں جس میں مسلمان بے سر و سامان تھے، تعداد میں
بھی کم اور آلات حرب میں بھی ناکافی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس قلیل جماعت کو اپنے سے 3 گنا زیادہ لشکر پر شاندار فتح عطا فرمائی۔ پروردگار عالم اعلان فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ کے حکم سے کئی قلیل لشکر کثیر لشکروں پر غالب آ جاتے ہیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ اب فلسفہ جہاد، جہاد کا فلسفہ عام طور پر کسی کی زبان سے نکلا ہوا لفظ جہاد جب کانوں کے پردہ سے ٹکراتا ہے نا تو تبادر ذہنی یہ ہو جاتا ہے کہ معرکہ کارزار میں پہنچ کر اللہ اور رسول کے باغیوں سے جنگ کرنا اور اعلاء کلامت اللہ کا فریضہ ادا کرتے ہوئے یا تو غازی ہو کر واپس لوٹنا یا پھر راہ حق میں شہید ہو کر حیات جاودانی حاصل کرنا۔ حالانکہ اسلام میں جہاد کا مفہوم اس سے کہیں زیادہ اور وسیع تر ہے، اور وہ یہ کہ ایک انسان کو جادہ مستقیم سے ہٹانے والے جتنے بھی اسباب و علل ہیں ان کے خلاف نبرد آزما ہونا ہر انسان کی عملی زندگی کا اولین فریضہ ہے۔ مثلا نفس امارہ کی سرکوبی، غلط حرص و حوث کی پامالی، لغو خواہشات پر کنٹرول، بعض و بغض و عناد کے خلاف جائز اور مناسب اقدام، ظلم و جور کی طاغوتی قوتوں کو کچلنا، تشدد و بربریت کے خلاف آواز بلند کرنا، فرعونی طاقتوں کو دبانے کے لیے، ابتلاء و آزمائش کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا، بالخصوص اپنے عزائم کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے راستے کی جانب موڑنا، اور اس راہ میں بلا خوف لومتا لائم بلوس جد و جہد کرنا وغیرہ وغیرہ پر بھی جہاد کا اطلاق ہوگا۔ روزہ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ یہ روزہ جو ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ روزہ بندہ اور خدا کے درمیان ایک ایسے تعلق کا نام ہے جو عبادات میں ایک امتیازی مقام کا حاصل ہے، اور تزکیہ نفس کے ذریعہ مذکورہ بالا اکثر و بیشتر جہادوں کا ذریعہ بننے کا اس کو جو شرف حاصل ہے وہ کسی دوسری عبادت کو حاصل نہیں ہے، اور خصوصیت کے ساتھ عمل کا وہ اخلاص جو ہر عمل اور ہر عبادت کی روح ہے وہ بھی اس کی شان امتیازی ہے۔ مثلا نماز با جماعت ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ ہوتی ہے، حج ہوتا ہے تو وہ عامت المسلمین کے جمع غفیر میں ہوتا ہے، زکوٰۃ دی جاتی ہے تو اس میں کم از کم لینے والے کو دینے والے کا علم ضرور ہوتا ہے، حتیٰ کہ معرکہ کارزار والا جہاد ہے تو وہ بھی 2 گروہوں کے درمیان ہوتا ہے، اس میں ریا اور دکھاوے کا امکان بھی ہوتا ہے، مگر روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اور صرف بندہ اور خدا کے درمیان ہے۔ یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو کسی کو دکھا کر کیا جائے، لہذا اس میں ریا کاری اور دکھاوے کی کوئی دخل ہی نہیں ہو سکتا۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ جب میدان قیامت میں ریاکاروں کی ایک قطار کھڑی ہوگی، ان میں ایک مجاہد سامنے آئے گا اور اپنی نیکی بیان کرتے ہوئے جہاد کا نام لے گا تو فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، کیونکہ اس نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ اس کو بہادر کہا جائے، لہذا دنیا میں کہہ دیا گیا تھا، اب آخرت میں اس کا صلہ ملنے کا سوال ہی کیا پیدا ہوتا ہے۔ یعنی جو کام ریاکاری اور دکھاوے کے لیے مکاری کے ساتھ کیا جائے گا اس کی کوئی جزا نہیں ہے۔ اسی طرح قاری قرآن کے بارے میں کہا جائے گا، اور اسی طرح زکوٰۃ و خیرات و صدقات دینے والے کے لیے بھی کہا جائے گا، مگر ریا اور دکھاوے کی بنیاد پر کی جانے والی عبادتوں کے عبادت گزاروں کی فہرست میں حدیث پاک کے اندر روزہ دار کا ذکر نہیں ہے۔ اسی سے روزے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عبادت ہر قسم کے دکھاوے سے بالا تر ہو کر مخلص خالصاً لوجہ اللہ ہونے کی آئینہ دار ہے۔ فقہی اصطلاح میں جو روزہ کی تعریف کی گئی ہے، یعنی کھانے پینے اور جماعت سے رک جانا، اس کی یہی وجہ ہے کہ روح کے لیے عرفان خداوندی اور تقرب اللہ سے روزے روکنے والی 2 قسم کی لذتیں ہیں، لذات جسمانی اور خواہشات نفسانی۔ روزہ کی حقیقت میں اس دیوار کو توڑ دیا گیا، اور پھر حدیث پاک میں تو یہاں تک فرما دیا گیا کہ حالت روزہ میں تم کو فکری اور ذہنی پابندیوں کے ساتھ ساتھ اعضاء جوارح کو بھی شرعی احکام کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، یعنی تمہارے ہاتھ پیر آنکھ اور کان کا بھی روزہ ہے۔ غرض کے جسمانی علائق کی حد بندیوں سے بے نیاز ہو کر اب روحانی عروج اور تقا کے لیے تمام راہیں ہموار ہو چکی ہیں، اور زندگی کا حقیقی مقصد بھی یہی ہے جو روزہ سے بدرجہ عتم حاصل ہو جاتا ہے۔ محبت کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میدان بدر میں اگرچہ مسلمان تعداد میں تیسرا حصہ تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ میدان بدر میں جہاد اور بڑے بڑے
سرداران کفار قتل ہوئے، وہاں ابو جہل بھی مارا گیا، ابو جہل میدان بدر میں ہی مارا گیا تھا، اس کو دونوں نے بچوں نے قتل کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے قریب 2 چھوٹے بچوں کو دیکھا، وہ دوڑتے ہوئے میرے قریب آیا اور پوچھا چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا بچوں کیوں پوچھتے ہو؟ وہ بولے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ سبحان اللہ، 2 بچوں نے ابو جہل کو مارا، وہ ہمارے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، اس لیے ہم نے تہیہ کر لیا ہے اور قسمیں کھا لی ہیں کہ اس کو قتل کر کے ہی دم لیں گے یا اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں میں نے کہا بچوں تم اس تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ حفاظت کر رہا ہے گرد ان کی فوج کا دستہ۔ بچے بولے یہ دستہ کب تک روکے گا اسرائیل کا راستہ؟ سبحان اللہ، بچوں کا حوصلہ دیکھو دوستو۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اشارہ کیا کہ بچوں وہ دیکھو سیاہ گھوڑے پر بیٹھا ہے۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں میں نے انگلی کا اشارہ کیا، میری نگاہ وہاں پہنچی، دیکھا تو دونوں بچے وہاں موجود تھے۔ سبحان اللہ، انہوں نے جاتے ہی اپنی ننھی ننھی تلواروں سے ابو جہل کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دیں، ابو جہل گر پڑا۔ سب سے پہلی تلواریں جو اس کے سر پر سائقہ بن کر چمکی ان دونوں بچوں کی تھی۔ سبحان اللہ، تھوڑی دیر بعد ایک لڑکا لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، دوسرے کے بازو پر ایک کافر نے تلوار ماری، اس کا بازو کٹ کر لٹک گیا، اس نے تلوار دوسرے ہاتھ میں لی اور چلاتا رہا۔ اللہ اللہ، کیا جذبہ تھا، لٹکتا ہوا بازو رکاوٹ بن رہا تھا، پاؤں کے نیچے رکھا اور توڑ کر دور پھینک دیا۔ اس بچے نے اس کو دور پھینکتے ہوئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، گھوڑا دوڑا کر تشریف لائے اور ٹوٹا ہوا بازو اٹھایا اور لعاب دہن مبارک لگا کر پھر کندھے کے ساتھ جوڑ دیا۔ سبحان اللہ، توڑنے والا ہے تو جوڑنے والا بھی موجود ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بھی جان افنی کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ جو کافر گرفتار ہوئے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیے گئے۔ حضور نے صحابہ سے مشورہ فرمایا، کسی کی رائے یہ تھی کہ اسے قتل کر دیا جائے، اور یہ آواز آئی جو جس کا رشتہ دار ہو وہی قتل کرے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل والی تجویز کو قبول نہیں فرمایا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تجویز زیادہ اچھی ہے کہ فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا جائے۔ چنانچہ کافر فدیہ دے کر رہا ہوتے رہے۔ ان گرفتاران شدگان میں حضور علیہ السلام کے چچا عباس بھی تھے۔ اب حضرت عباس ایمان لاتے ہیں، سنیں انشاءاللہ۔ آپ نے آتی دفعہ اپنی بیوی کو اندر بلا کر کہا کہ اشرفیوں کی ایک تھیلی ہے، اسے سنبھال کر رکھنا، کسی کو خبر نہ ہو، یہ راز کسی پر ظاہر نہ کرنا، اگر میں سلامت واپس آ گیا تو فواہا، ورنہ اتنی اشرفیاں فلاں کو اور اتنی فلاں کو دے دینا۔ جب عباس بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا فدیہ دو اور رہا ہو جاؤ۔ عباس نے کہا میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے پاس کوئی رقم نہیں۔ دوبارہ حضور نے فرمایا کہ فدیہ دو اور رہائی حاصل کرو۔ عباس بولے میں نے کہہ دیا کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ ہم تمہیں رہا کر دیتے ہیں اور مکہ جا کر بھیج دینا۔ عباس نے کہا وہاں بھی میرے پاس کوئی رقم نہیں ہے۔ جب 3 بار یوں ہی کہا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتی دفعہ جو اشرفیاں اپنی بیوی کو دے کر آئے تھے وہ بھی نہیں ہیں۔ اے ہے یہ سن کر حضرت عباس پر راشا ہوا طاری کہ ایک پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ سبحان اللہ۔ عباس نے کہا یہ راز تو میری بیوی اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جو غیب کی باتیں جانے مدینے بیٹھ کر مکے کے حالات کا علم رکھتا ہو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ میں بھی پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ عباس حضور علیہ السلام کا علم غیب دیکھ کر ایمان لائے، اور آپ اندازہ فرمائیں کہ کوئی علم غیب دیکھ کر ایمان لاتا ہے اور کچھ وہ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کر کے بھی حضور کے علم غیب کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، سمجھے؟ ہاں، اب یہاں پر بتاتے ہیں ایک شاعر کا اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، زہِ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ اب روزہ کی قسم دوستو یہاں پر میں بتاتا ہوں۔ عوام کا روزہ، خواص کا روزہ، الخوص خواص کا روزہ۔ عوام کا روزہ یہ ہے صبح پاؤں پھٹنے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے اور بیوی کی قربت سے پرہیز کرے۔ خواص کا روزہ یہ ہے کہ تمام دن یاد الہی میں ان کی زبانیں مشغول رہیں۔ اور اخص الخواص کا روزہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں دل میں بھی غیر خدا کا خیال نہ آئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت اور دوسری خوشی افطار کے وقت میں ہوتی ہے۔ بہقی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ عظمت والا ہے جس کی ابتدا میں رحمت، درمیان میں مغفرت اور آخر میں دوزخ سے نجات ہے۔ بخاری و مسلم، ترمذی و ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص بغیر کسی عذر شرعی کے رمضان کا ایک روزہ بھی ترک کرے گا تو ساری عمر کا روزہ رکھنا اس کا معاوضہ نہیں بن سکتا۔ روزہ رکھتے وقت یہ الفاظ کہے وَبِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ افطاری کے یعنی کہ روزے رکھنے کے الفاظ ہیں سحری کھانے کے بعد، اور افطاری کے وقت یہ دعا پڑھے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ اب تراویح کے بارے میں بتاتے ہیں لاسٹ۔ بہقی اور طبرانی نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعت پڑھتے تھے۔ صاحب بن یزید سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ 20 تراویح کے ساتھ قیام کرتے تھے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں کہ تراویح کی 20 رکعت پر صحابہ اکرام کا اجماع ثابت ہے۔ 20 رکعت تراویح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ تراویح میں 1 مرتبہ قرآن پاک کا ختم سنت ہے، 2 بار فضیلت اور 6 بار افضل۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ رمضان المبارک کا احترام ہم زیادہ سے زیادہ کریں اور تلاوت کلام الہی میں کثرت سے پڑھیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو یہ تھی رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت اور عظمت، کہ اس مہینے میں یہ کام کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ آپ نے پورا سنا، انشاءاللہ ضرور بتائیں، کمنٹ میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا خیر میں یاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔